میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ جو میرے رسول پر ایمان لائے گا اور اس کی حمایت کرے گا اور اس کی مدد کرے گا اور اس کی لائی ہوئی روشنی کی پیروی کرے گا، اولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب ہو جائیں گے، اسے کامیابی ملے گی۔ انسانیت کو انسانی اقدار سکھانے کے لیے اور انسانیت کی بلندی پہ لے جانے کے لیے اللہ نے اپنا پیارا رسول بھیجا ہے، اور یہ انسانیت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے سارے احسانات پر بھاری ہے، اس لیے وہ احسان جتلایا بھی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم میں رسول بھیجا ہے۔ اللہ کی ساری نعمتوں پہ بھاری نعمت، سارے احسانات سے بڑھیا احسان رسول اللہ کا انسانوں کے لیے نمونہ بن کے آنا۔ پیارے نبی کو اللہ نے ظاہر کا بھی بہت حسین بنایا تھا، اور میری نبی کے بدن سے نکلنے والی زندگی بھی بہت حسین ہے۔ ظاہر کی نظیر بھی کوئی پیدا ہی کوئی نہیں کی، ایسا سانچہ اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں، نہ ایسی آنکھیں بنائی، نہ ایسی پیشانی بنائی، نہ ایسا مکھڑا بنایا، نہ ایسا دستے بازو کسی کے بنائے جو اللہ نے اپنے حبیب کے بنائے ہیں۔ وہ ظاہر کا بھی بہت حسین ہے۔ زندگی کے ساتھ گزارنے والی بیوی سے بڑھ کر اس کی گواہی کون دے سکتا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ نے ساری حسن کا دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حسن ساری دنیا میں تقسیم کیا، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا، اور وہ آدھا حسن بھی ایسا تھا کہ دیکھنے والیاں مبہوت سی ہو گئیں اور کہنے لگی قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، بڑا ہی معزز فرشتہ ہے۔ اور ایسی کھو گئی کہ ہوش نہیں رہا، وقطعن ایدیہن، پھلوں کے کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ کہنا آسان ہے، لیکن اس حسن کا اندازہ شاید ہم نہ کر سکیں۔ قرآن نے جس کا تذکرہ کر دیا کہ وقطعن ایدیہن، اس حسن میں ایسی کھو گئی، انہیں اپنا ہوش ہی نہیں رہا کیا کاٹنا ہے اور کیا کاٹ بیٹھی۔ انگلیوں کے کٹنے کا درد کا بھی پتہ کوئی نہیں چلا، جب ہاتھوں سے خون کے فوارے نکلے نا تب ہوش آئی، یہ کیا ہو گیا؟ وقطعن ایدیہن۔ تو حضور کی یہ رفیقہ حیات کہا کرتی کہ یہ حسن تقسیم ہوا، آدھا ساری دنیا کو ملا، آدھا حضرت یوسف کو ملا علیہ السلام، اور اس سب کا مجموعہ محمد الرسول اللہ کو ملا۔ کتنے حسین ہوں گے! لیکن اس حسن میں بھی عجیب جاذبیت تھی، آنے والا آپ کی زندگی میں ایسا رنگ گیا اور ایسا ہوش میں آیا کہ آپ کے لیے گردنیں کٹوا دی۔ تو ظاہر کا بھی بڑا حسین محمد الرسول اللہ، ہاں، ایسا حسین اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ اور میرے نبی کے بدن سے نکلنے والی زندگی بھی بہت خوبصورت، بہت حسین، انسانی زندگی کے لیے اس سے بہتر زندگی ہے ہی بھی کوئی نہیں۔
انسانی معاشرہ اگر انسانیت کے عروج دیکھنا چاہے تو نبی کی زندگی دیکھنی پڑے گی، اس لیے کہ انسانیت کی بلندیوں پر نبی کی زندگی ہے۔ کوئی انسانی سوسائٹی، کوئی انسانی معاشرہ نبی کی زندگی کو نظر انداز کرے اور کہے کہ انسانیت ترقی کر گئی، اس معاشرے میں انسانیت نہیں ترقی کر سکتی، جانور ترقی کر سکتا ہے، حیوان ترقی کر سکتا ہے، درندے ترقی کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ چیزیں ترقی کر، انسانی اقدار ترقی کر لگ جائے، انسانی سوسائٹی ترقی کر جائے، یہ میرے نبی کی زندگی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جن نادانوں کو کسی غیر کی زندگی بڑی خوشنما لگتی ہے، ذرا بیچ میں جا کے دیکھیے، اندازہ ہوگا ان کی زندگیاں خامیوں سے بھری پڑی ہے۔ جب نبی کی زندگی نہیں تو وہاں حسن ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھ لو اس معاشرے کے ماں باپ کی زندگی، دیکھ لو وہاں بیٹی اور ماں کی زندگی، دیکھ لو وہاں بیٹے اور باپ کی زندگی، دیکھ لو وہاں میاں بیوی کی زندگی، دیکھ لو وہاں خاندانوں کی بکھری زندگی۔ بلکہ دور نہ جائیے، اپنے ارد گرد جائزہ لیجئے، اپنے ارد گرد بھی جائزہ لیجئے کہ جن گھروں سے میری نبی کی زندگی نکل چکی ہے، وہاں بیٹا نیٹ پہ گندگی دیکھنا تو برداشت کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھنا برداشت نہیں کرتا۔ وہاں لڑکی بیہودہ بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں بات کرنا تو اسے برداشت ہے، اپنی ماں سے پیارے بول نہیں بول سکتی۔ ہاں، جب حسین زندگی گھروں سے نکلے گی، نئی نسل سے نکلے گی، تو یقین جانے بس اوقات نظر آتا ہے کہ ان کے اندر انسانی قدریں ختم ہو گئی، انسانی قدریں ختم ہو گئی ہیں۔ جیسے ہر وقت جانور کھانے کی سوچتا ہے، اسے سوچتی ہے، یا شہوت پورا کرنے کی سوچتی ہے، آج یہ انسان نما حیوان بھی جب نبی کی زندگی سے محروم ہوتا ہے تو اس کی پوری زندگی ان دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے، بس پیٹ اور شہوت، اور ان دونوں چیزوں کے پیچھے ایسا اندھا ہوتا ہے، اسے نہ رشتوں کا لحاظ ہوتا ہے، نہ ماں باپ کا لحاظ ہوتا ہے، نہ انسانی قدریں اس کے آنکھوں کے سامنے کچھ حیا پیدا کرتی ہے، سب پامال ہوتی ہے۔ تو میرے نبی کی حسین زندگی ہے انسانوں کے لیے، حسین زندگی۔ جب اللہ خوبصورت زندگی دینا چاہتا تھا تو اس کے لیے سانچہ بھی بڑا خوبصورت بنایا ہے نا۔ جب اللہ انسانیت کے لیے کمال والی زندگی دینا چاہتا تو وہ ظاہری سانچہ بھی بہت با کمال بنایا ہے، تاکہ اس سے نکلنے والا اس کی بنائی ہوئی مصنوعات بہت شاندار ہوں۔ تو ایسی خوبصورت زندگی ملی ہے انسانیت کو۔ میرے حدیث میں حدیث کی کتاب ہے، میں نے سوچا کہ اپنی نبی کی وہ حسین زندگی کا تھوڑا سا منظر جو حضرات صحابہ نے دیکھا اور امت کو بتایا، کچھ بتا دوں، اندازہ ہوگا کتنی حسین زندگی ہے۔ بدقسمتی سے جہاں ہم پڑھتے ہیں، جہاں ہم سنتے ہیں، جہاں ہم پڑھتے ہیں، جہاں ہم سنتے ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں، وہاں کچھ اور لوگ آئیڈیل ہیں، کوئی اور ہیرو ہیں، کسی اور چیز، کسی اور شخصیات کی عظمت دلوں میں بٹھائی جاتی ہے۔ اس لیے تبھی تو میرے نبی کی زندگی بس اوقات آج کے مسلمان نوجوان نسل کے لیے باعث آر بنتی ہے۔ نبی کی زندگی اپناتی اسے شرم آتی ہے۔ وہ بیچارہ پڑھتا ہی کسی اور کو ہے، کسی اور کی زندگیوں کی عظمت اس کے دلوں میں بٹھائی جاتی ہے۔ پہلے عظمت آتی ہے نا، پہلے محبت آتی ہے، پھر جسم پہ اس کی شٹ آتی ہے، پھر اس جیسے بال بناتے ہیں۔ کوئی چاہے کسی کمینے آدمی کی جیسے اپنے بال بنا لے؟ کسی ذلیل آدمی کا لباس تو کوئی نہیں پہنتا۔ پہلے ان کی عظمت آتی ہے، پہلے اس کی محبت آتی ہے، پھر اس کا رنگ ڈھنگ بھی آتا ہے۔ غیروں کی ثقافت، معاشرت، رہن سہن کے طریقے ایسے نہیں آئے، پہلے ان کی عظمت بٹھائی گئی کہ یہ عظیم لوگ ہیں دنیا کے، یہ دنیا کے کامیاب لوگ ہیں، یہ دنیا کے
کامیاب لوگ ہیں، یہ دنیا کے بڑے لوگ گزرے ہیں، پہلے ان کی عظمت بٹھائی گئی، پھر جو انہوں نے پہنا وہ میری نسل نے پہن لیا، جو انہوں نے دیکھا میری نسل وہی دیکھنے لگ گئی، جو انہوں نے بولا ان کی زبانوں پہ وہی آنے لگا، جو انہوں نے اپنے گھروں میں رکھا اس نسل کے گھروں میں وہی آنے لگا، جو انہوں نے اپنی خوشیوں میں کیا وہی اس کی خوشیوں میں ہونے لگا۔ ہاں، تو پہلے عظمت محبت بٹھائی، پھر اس کے جسم پہ اس نے حکمرانی کر لی، پھر اس کا سراپا وہ بنا جو اس نے چاہا۔ تو نبی کی زندگی آج جہاں ہماری نسل رہ رہی ہے وہاں عظمت کوئی نہیں، نبی کی زندگی کوئی نہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے ایک مرتبہ اپنے ماموں سے کہا، ہند ابن حالہ سے، ہند ابن ابی حالہ، کیا ماموں جان مجھے کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں تو بتائیے، پہلے یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو کیا تھا، صف لی منطقہ، ان کا انداز گفتگو کیا تھا؟ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست له راحہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے بارے میں ہمیشہ غم زدہ رہا کرتے تھے، فکر میں رہا کرتے تھے، کسی پل اسے انہیں راحت نہیں ملتی تھی، فکر لگی رہتی، میری امت میری امت۔ لا يتكلم في غیر حاجہ طویل السکوت، اکثر خاموش رہتے، بہت کم بولتے۔ یفتتح الکلام ویختمہ باشداقہ، جب بھی بات کرتے تو پوری بات کرتے، کٹی ہوئی بات نہیں کہ بعض بات زبان سے باہر ہے اور بعض باتیں ابھی اندر ہی ہیں، نہ انداز گفتگو ایسا ہوتا، پوری بات کرتے۔ یتکلم بجوامع الکلم، کلامہ فصل، الفاظ تھوڑے ہوتے اور ان الفاظ میں معنی بہت ہوتے، ہر بات دوسری بات سے جدا علیحدہ علیحدہ ہوتی، لا فصول ولا تقصیر، نہ فضول بات کرتے اور نہ اتنی تھوڑی بات کے بات سمجھ میں بھی نہ آئے۔ دمثت لیس بالجافی، بڑے نرم مزاج تھے، سخت طبیعت والے نہیں تھے۔ ولا المہین، اور نہ کسی کو ذلیل کرتے۔ یعظم النعمۃ وان دقت لا یذم منها شیئا ولا یمدح، اگرچہ کوئی چھوٹی سی نعمت بھی ملتی اسے بہت بڑی سمجھتے، اس کی حقارت نہیں کرتے، مذمت نہیں بیان کرتے، اس لیے کہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور حد سے زیادہ تعریف بھی نہیں کرتے تاکہ کہیں حرص کا شائبہ نہ ہو کہ یہ حریص آدمی۔ ولا يقوم لغضبه اذا تعرض للحق شيء حتى ينتصر له، کوئی بات حق کی آ جاتی اور کوئی اس کے لیے رکاوٹ بنتا تو پھر آپ کے غصے کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا جب تک کہ آپ بدلہ نہ لے لیتے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لا تغضبہ الدنیا وما كان لها، کبھی آپ دنیا کے معاملات میں غضبناک نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کی آپ کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ فَإِذَا تُعُرِّضَ لِلْحَقِّ لَمْ يَعْرِفُ أَحَدٌ وَلَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ، ہاں بات اگر حق کی ہوتی اور کوئی اس میں رکاوٹ بنتا پھر آپ کے غصے کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہوتا، اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تو اس سے الگ ہو جایا کرتے تھے۔ وَإِذَا فَرِحَ غَصَّ طَرَفَهُ، اور جب کسی سے خوش ہوتے تو شرم کے مارے آنکھیں جھکا لیا کرتے تھے۔ جُلُّ ضِحْكِهِ التَّبَسُّمُ، اور آپ کا زیادہ ہنسنا مسکرانا ہی تھا، آپ مسکرایا کرتے تھے۔ وَيَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حُبِّ الْغَمَامِ، اور جب آپ خوب ہنستے تو آپ کے چہرے ایسے چمکتے جیسے آسمان سے برسنے والے سفید اولے، ایسے چمکتے تھے آپ کی دانت۔ حضرت حسین، حضرت علی کی دوسرے بیٹے، وہ فرمانے لگے، میں نے اپنے ابا سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے نکلتے تو کیا کیفیت ہوا کرتی تھی؟ آپ کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحزن لسانہ الا بما یعنی، پھر نبی اپنی زبان کو روک کے رکھتے، بلا ضرورت بات نہیں کرتے تھے۔ وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، اور بات بھی ایسے کرتے کہ دوسروں کو اپنے سے مانوس کرتے، کسی کو اپنے سے متنفر نہیں کرتے۔ ایسا انداز گفتگو یا ایسی باتوں کا تذکرہ جس سے لوگ اور متنفر ہو جائیں، ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِ، اور ہر قوم کے معزز آدمی کا استقبال کرتے اور پھر اسی کو ان کا سردار بنا دیا کرتے۔ وَيُحَذِّرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ بِشْرَهُ وَلَا خُلُقَهُ، ہر ایک کو ڈراتے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دینا، یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اور خود بھی ایسے رہتے کہ دوسروں سے آپ کو تکلیف نہ ہو، لیکن آپ کی چہرے کی بشاشت اور آپ کی نرم مزاجی سب کے لیے ہوا کرتی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا کرتے، کون کہاں ہے؟ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ، کوئی اچھی بات ان کی زندگی میں دیکھتے اس کی تحسین فرماتے، اور اس کی ہمت بڑھاتے۔ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّيهِ، اور کوئی بری بات دیکھتے تو اسے مٹا دیا کرتے تھے، اس سے روک دیا کرتے تھے۔ معتدل الامر، ہر معاملے میں اعتدال میانہ روی اختیار کرتے تھے۔ لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یمینوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سے غافل نہیں ہوتے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی غفلت میں پڑ جائے یا دین سے ہٹ جائے۔ لکل حال عنده عتاد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر کام کے لیے ایک نظام تھا، ہر کام کے لیے ایک ضابطہ تھا۔ ولا يقصر عن الحق ولا يجوزه، نہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حق میں کوئی کوتاہی کرتے اور نہ اس میں تجاوز کرتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو لوگ ہوتے، الذین یلونہ من الناس خیارہم، آپ کے پاس جو لوگ ہوتے وہ آپ دھرتی کے بہترین لوگ ہوتے۔ افضلہم عندہ اعمہم نصیحہ، ان میں آپ کے یہاں سب سے معزز وہ ہوتا جو سب کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوتا۔ وآدمہم عندہم منزلۃ احسنہم مواسۃ وموازرۃ، اور آپ کے یہاں مرتبے میں وہ شخص بڑا بلند ہوتا جس کے اندر ہمدردی زیادہ ہوتی اور لوگوں کے حق میں اس کے اندر خیر خواہی زیادہ ہوتی، وہ آپ کے ہاں بھی مرتبے میں بہت آگے ہوتا۔ تو حضرت علی کا یہ بیٹے حضرت حسین کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا جان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کیسے ہوتی تھی، کیسے آپ کے نشست و برخاست؟ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجلس ولا یقوم الا علی ذکر، جب بھی اٹھتے بیٹھتے تو آپ کی زبان پہ اللہ کی یاد ہوتی۔ ولا یوطن اماکن، اور آپ اپنے لیے جگہ مقرر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ مقرر کرنے سے بھی منع کرتے، بلکہ جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ يُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ، اور ہر ایک سے کہتے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ جہاں اسے جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ پھر آپ پوری مجلس کو، ہر ایک کو اس کی بات کا اور چہرے کی بشاشت کا پورا حق دیتے، اور مجلس کا ہر آدمی یوں سمجھتا کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی سے ملتے اور کسی سے بات کرتے تو جب تک وہ نہ ہٹتا، وہ نہ اٹھتا، تو آپ بھی اس کے لیے بیٹھے رہتے، کھڑے رہتے۔ اور جب آپ سے کوئی سوال کرتا، آپ کے پاس چیز ہوتی تو دے دیتے، نہیں ہوتی تو اچھی طریقے سے منع کر دیتے۔ پھر آپ کی چہرے کی بشاشت اور خوش اخلاقی سب کے لیے ہوا کرتی۔ فصار لہم ابن، آپ دنیا والوں کے لیے ایسے تھے جیسے کہ باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے، ایسی شفقت اور ایسا پیار آپ کا تھا۔ وصاروا عنده فی الحق سوا، لیکن حق کے معاملے میں سب برابر ہوتے، جب کوئی حق بات کہنی ہوتی سب کو یکساں کہتے۔ آپ کی مجلس حلم کی، بردباری کی، حیا کی، صبر کی، امانت کی مجلس ہوتی۔ آپ کی مجلس میں حلم ہوتا،
بردباری ہوتی، حیا کی باتیں ہوتی، صبر ہوتا، اور آپ کی ہر بات وہاں امانت والی ہوتی۔ لا ترفع فی الاصوات، اس میں شور شغف نہیں ہوتا، اور اس کے اندر کسی کی عزت پامال نہیں ہوتی، اور اگر کسی سے غلطی ہو بھی جائے تو اسے باہر پھیلایا نہیں جاتا، سب اس مجلس میں برابر ہوتے، کسی کو حسب نسب کے لحاظ سے امتیاز حاصل نہ ہوتا۔ یتفاضلون فیہ بالتقوی، ہاں جو جتنا بڑا متقی ہوتا وہ اتنا زیادہ معزز ہوتا۔ متواضعین، سب میں عاجزی ہوتی، وہاں بڑوں کا اکرام ہوتا، چھوٹوں پہ رحم ہوتا، اور حاجت والے کو آگے کیا جاتا، اور اجنبی شخص کا خیال رکھا جاتا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، حسین کہنے لگے ابا یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں میں کیسے بیٹھا کرتے تھے؟ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر سہل الخلق، ہمیشہ آپ کے چہرے پہ بشاشت، مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، اور اچھے اخلاق سے، نرم دل سے اور نرم زبان سے بات کرتے، ولا سخاب ولا فحاش ولا ایاب ولا مزاح، نہ تو آپ چیخ کے بولتے، نہ کسی کی عیب بیان کرتے، نہ کسی کے عیب تلاش کرتے، نہ بہت زیادہ مزاح کرتے، اور کوئی بات اگر آپ کو ناپسند ہوتی تو آپ تغافل کرتے، جیسے کہ سنی ہی نہیں، جیسے کہ سنی ہی نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے اپنے آپ کو 3 چیزوں سے بچا رکھا تھا۔ ایک فرمایا المراء والاکثار وما لا یعنی، جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا تھا، بہت زیادہ گفتگو سے اپنے آپ کو دور رکھا تھا، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا تھا، وترک الناس من 3، اور 3 چیزوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا۔ فرمایا کان لا یذم احد، ایک تو کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، ولا یعجرہ، اور کسی کو عار نہیں دلایا کرتے تھے، ولا یطلب عورتہ، اور نہ کسی کے عیب بیان کیا کرتے تھے، اور نہ کسی کے عیب سنا کرتے تھے، اور فرمایا بات وہی کرتے جس کے اندر ثواب کی امید ہوتی۔ اذا تکلم اطرق جلساءہ، اور جب آپ بات کرتے تو لوگ ایسے سنتے جیسے کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے، ایسے، اور جب آپ بات کر رہے ہوتے سارا مجمع خاموش ہوتا، اور اگر انہیں کچھ بات کہنی ہوتی تو تب جب آپ خاموش ہو چکے ہوتے۔ ولا يتنازعون عنده، اور آپ کی موجودگی میں وہ آپس میں الجھتے نہیں۔ یضحک مما یضحکون منہ ویتعجب مما یتعجبون منہ، اور معاشرت محفل میں بیٹھ کر آپ بھی محفل والوں کے احوال کے ساتھ شریک ہوتے، وہ ہنستے تو آپ بھی مسکراتے، وہ کسی بات پہ تعجب کرتے تو آپ بھی تعجب کا اظہار کرتے، الگ ہو کے نہیں بیٹھتے بلکہ محفل والوں کے حال میں شریک ہوتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی اجنبی آتا، مسافر اجنبی، اور وہ بے ادبی کے انداز میں سخت گفتگو کرتا تو آپ اس کی گفتگو پہ صبر کر لیا کرتے کہ اجنبی آدمی ہے، دیہاتی آدمی، صبر کر لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بس اوقات ایسے اجنبی شخص کو تلاش کر کے آپ کی محفل میں لے کے آتے، اس لیے کہ وہ کوئی ایسا سوال کر دے کہ جو صحابہ ادب کی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے، تو وہ آ کے سوال کر دیتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیتے تو صحابہ کہتے ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اجنبی شخص کی رعایت رکھتے۔ تو پھر اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، یہ تو زندگی کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے، چھوٹا سا، لیکن کتنی حسین زندگی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یقین جانیں میرے نبی کی زندگی کا یہ حسن آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی زندگی پھولوں کی طرح ہے، پھولوں کی طرح کہ جس وقت ہمیشہ خوشبو ہی خوشبو ہو، خوشبو ہی خوشبو، نہ کسی پہ بوجھ بنے، نہ کسی کے لیے کانٹا بنے، نہ کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہی زندگی، کتنے درد کی بات ہے۔ آج نبی کے نام لینے والے، ان کی زندگی کے انداز اور سب کچھ محبت کے نام پہ، عشق کے نام پہ ایسی ہے کہ کہیں بھتھے ہیں اور کہیں انا للہ و انا راجعون، مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے، اور کہیں جزا فضا ہے، کہیں زندگیوں کے اندر سے سکون سے محروم کرنا ہے، ایک افراتفری فضا کے اندر،
اور یہ سب کچھ عشق اور محبت کے نام پر۔ میرے عزیزو، میرے نبی کی پیاری زندگی بہت حسین زندگی ہے، حسین۔ اگر کسی معاشرے میں اس کا حصہ زندہ ہو جائے نبی کی زندگی کا، یقین جانے اتنی کشش ہوگی کہ غیر اس خوشبو کو سونگھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ جب مدینہ کی گلیوں میں میرے نبی کی خوبصورت زندگی بکھری اور نبی کی خوشبو زندگی سے خوشبو معطر ہوئی، تو اجنبی آنے والے مکہ کے وہ دشمن جو آپ کے جانی دشمن تھے، جب اس معطر فضا میں آئے، دیکھا باپ بیٹے کے لیے سر جھکا رہا ہے، بیٹی ماں کے سامنے ادب سے کھڑی ہے، اور میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ غیر معمولی پیار اور محبت کا ہے۔ پڑوسی کے لیے اپنا سب کچھ قربان اور ایثار کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ اجنبی مسافر جب مسلمان کی بلادری میں آ گئے تو ایسے لگتے ہیں کہ ایک ماں کی ساری اولاد ہیں، ایسے ایک دوسروں کے لیے ایثار اور قربانی اور محبت۔ تو وہ غیر صرف 2 سالوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 تک پہنچ گئی، مسلمان ہوتے چلے گئے۔ یہ میری نبی کی زندگی میں کشش ہے، کشش۔ بہت حسین زندگی ہے، بہت حسین زندگی، جس میں حسن ہی حسن ہے۔ انسانیت پر اتنا بڑا اللہ کا احسان، اس احسان کے 3 حقوق ہیں، 3 حق ہیں، 3۔ پہلا حق نبی کی عظمت، نبی کی عظمت، کہ اس دھرتی پہ اللہ نے اپنے بعد اپنی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں پیدا کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمسر ہو یا برابر ہو، ایسا عظیم نبی۔ ہاں، اگر اللہ کے بعد کوئی ذات ہے تو محمد الرسول اللہ کی، ایسی عظمت دل، یہ نبی کا حق ہے، نبی کا حق۔ اور نبی کا دوسرا حق نبی سے محبت، نبی سے محبت، ایسی محبت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ، لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ، حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ارے بھائی، وہ مومن ہی کوئی نہیں، وہ مومن ہی کوئی نہیں جس کے ہاں میری محبت اس کے گھر، اس کے اولاد، اس کے سب چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین سچے لوگ تھے، بڑے سچے، بہت سچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ آپ کی محبت میرے دل میں کیا ہے، تو اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ لیکن جب میں نے یہ سوچا کہ ایک چیز آپ کو لگے، ایک چیز مجھے لگے، درد کس کا زیادہ ہوگا، تو میں نے کہا مجھے اپنا درد زیادہ محسوس ہوگا، اپنا درد زیادہ محسوس ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے میری محبت میرے دل میں اپنی زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ تھوڑی دیر کا عمر فرمایا اللہ کے رسول ہاں الآن، ابھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کی محبت میرے دل میں میری ذات سے بھی زیادہ ہے۔ کہا عمر یہ کیسے اندازہ لگایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے دل سے پوچھا اگر نبی پر تیر برسنے لگ جائیں تو بتا عمر ڈھال نہیں بنے گا؟ میرے دل نے کہا ہاں ڈھال بن جاؤں گا، ڈھال بن جاؤں گا۔ ہاں، نبی کی محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ ہو، نبی سے محبت اپنی ذات سے بھی۔ حضرت خبیب پھانسی پہ لٹکائے گئے اور کافر آ کے ایک تماشا کرتا ہے اور کہتا خبیب تجھے آزاد کر دیں اور تیرے بلے میں تیرا نبی جس سے تو محبت کے دعوے کر رہا ہے اسے لٹکا دیا جائے، تجھے کیسا لگے گا؟ خبیب تو تڑپ گئے نا، کہنے لگے ظالم کتنا غلط انداز لگایا میری محبت کا، تو نے مجھے آزاد کر دے اور اس کے بدلے میں میرے نبی کے تلوے میں کانٹا چبھ جائے، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے، اتنی تکلیف بھی مجھے برداشت نہیں۔